حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے کہ میرے بیٹے نے مجھے لاٹھیوں سے مارا ہے۔ ماں باپ کو، دونوں ماں باپ کو کہا لاٹھیوں سے مارا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے کہ کون ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو لاٹھیوں سے مارتی ہوگی؟ بھائی کوئی تھپڑ مارنا بھی ماں باپ کو گوارا نہیں کرے گا کوئی غیرت مند آدمی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے بیٹے کو بلایا جائے۔ وہ بیٹے کو بلا کر جب لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو لاٹھیوں سے کیوں مارا؟ تو اس بیٹے نے کہا دیکھو یہ میں واقعہ جو سنا رہا ہوں اس پر ہے کہ ہم جو ماں باپ جو بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ تو بیٹے نے کہا کہ حضرت عمر سے امیر المومنین آپ مجھے ایک سوال کا پہلے جواب دے دیں، جس طریقے سے ماں باپ کے بچوں پر حقوق ہوتے ہیں تو کیا بچوں کے بھی کچھ حق ہیں ماں باپ پر کہ ماں باپ وہ حقوق جو ہے پورے کریں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں 3 حق ہیں بچے کے، وہ ماں باپ پر ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تینوں حقوق پورے کریں۔ وہ ان میں سے پہلا حق بتایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو اس کا اچھا سے نام رکھا جائے۔ اچھے نام رکھنے کا مطلب ہے جس کے معنی اچھے ہوں، یہ نہیں کہ دیکھنے میں تو بڑا تڑکتا بھڑکتا لگ رہا ہے لیکن معنی اس کے بڑے ہی الٹے سیدھے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارا ایک گھر میں جانا ہوا، وہاں پہ ایک بہت ہی پیاری سی بچی ٹہل رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ وہ بچی ہمارے پاس آئی، وہ سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے حضرت لے کر آئے وہ، تو ہم نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا شر البریہ۔ تو حضرت کہنے لگے کہ شر البریہ نام آپ نے اس کے معنی کبھی پتہ کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ کہنے نہیں معنی نہیں پتہ کہ قرآن میں آیا ہے اولئک ہم شر البریہ۔ کہا قرآن میں تو ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں بھی شیطان بھی آیا ہے، ان شیطان لکم عدو مبین، اور ابلیس کا بھی تو نام آیا ہے۔ تو قرآن بسا اوقات اور یہاں تک آیا ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا بھی نام قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ نام آئے ہیں، اللہ نے ان کی برائیاں اور قباحتیں بیان کرنے کے لیے باقاعدہ نام لے کے بیان کیا ہے۔ تو بری چیزوں کو بسا اوقات نام لے کر بیان کرنا پڑتا ہے، تو قرآن نے بیان کیا ہے، تو کیا یہ نام رکھ لو گے؟ کہا وہ کہنے لگے حضرت اس کے معنی پھر کیا ہیں آپ بتا دیں۔ تو حضرت نے اس کے معنی بتائے، اولئک ہم شر البریہ، شر البریہ کے معنی آتے ہیں بدترین مخلوق، یعنی بری سے بری مخلوق شر البریہ۔ اولئک ہم خیر البریہ آگے اس کے معنی آتے ہیں بہترین مخلوق۔ خیر البریہ بھی رکھتے تب بھی غنیمت تھا، لیکن یہ نام نہیں ہے، اس طرح نام نہیں رکھنے چاہیے۔ علماء کرام سے رابطہ کریں، اچھا سا نام رکھیں کوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہترین جو نام ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ عبد الرحمن۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی ایک لمبی فہرست جب آپ دیکھیں گے تو بیٹے کا نام بھی عبداللہ، پوتے کا نام بھی عبداللہ، پھر ان کے بیٹے کا نام عبد الرحمن، پھر ان کے دادا کا نام عبد الرحمن، اس طریقے سے نام رکھتے تھے۔ وہ یہ شریعت دیکھتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ بالکل نیا سا نام ہونا چاہیے، تڑکتا بھڑکتا نام ہونا چاہیے۔ وہ شریعت دیکھتے تھے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، وہ اپنی پسند کو ترجیح نہیں دیتے تھے، اللہ کی پسند کو ترجیح دیتے ہوئے بہترین سا نام رکھتے تھے۔ سب سے بہترین نام یہ ہے، پھر اس کے بعد جو بھی عبد کی نسبت ہو، عبد السمیع ہے، عبد الوہاب ہے، اس طریقے سے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اس میں عبد لگا کے آپ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو ایک تو حق یہ ہے کہ بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے، مطلب یہ ہے کہ جس کے معنی اچھے ہوں وہ نام رکھیں آپ علماء کرام سے رابطہ کر کے۔ دوسرا حق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، دوسرا حق ہے کہ جب وہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، بولنے چلنے لگے، تو اس کی اچھی سی تربیت کی جائے، اس کو اچھی سی تعلیم دلائی جائے، یعنی قرآن کریم کی تعلیم۔ حضرت نے نام لے کر فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قرآن کریم کی تعلیم اس کو دلائی جائے۔ یہ دوسرا حق ہے بچے کا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک کھانا پینا اور پہناوا اس سب کی ذمہ داری جو ہے باپ کی ہے۔ یہ 3 حق بتائے، نام اچھا سا رکھا جائے، اور جب وہ بولنے کے لائق ہونے لگے تو قرآن کی تعلیم دی جائے، جب تک بالغ نہ ہو جائے کھانا خرچہ وغیرہ یہ سب باپ کے ذمہ ہے۔ یہ 3 حقوق بتائے۔ تو اب وہ لڑکا کہنے لگا کہ امیر المومنین میرا باپ جو ہے مجھے قرآن کی تعلیم تو کیا دلاتا، کچھ سکھاتا تو کیا، بچپن میں ہی میرے تینوں حق مار دیے۔ کہا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام جو ہے تنبل رکھا۔ تنبل کہتے ہیں اس کیڑے کو جو گندگی کے اندر رہتا ہے۔ کہا ایک تو حق میرا بچپن میں ختم کر دیا میرے والد نے، دوسرا حق جب پھرنے کے لائق ہو گیا، بولنے چلنے لگا، بات کرنے لگا، تو میرے باپ نے مجھے لاٹھی تھما دی اور مجھے اونٹ چرانے کے لیے باہر بھیج دیا، اور یہ مجھے ہدایت کی کہ جب 2 اونٹ آپس میں لڑنے لگیں تو انہیں لاٹھیوں سے مارنا، الگ کر دینا مار کے۔ تو یہ مجھے ہدایت کی۔ آج میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں لڑائی کر رہے تھے، تو میں نے اپنی تربیت اور اپنی تعلیم کے مطابق ڈنڈا اٹھایا اور دونوں کی پٹائی کر دی۔
میں نے الگ کر دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سختی جو بیٹے پہ کرنی چاہیے تھی اس کے باپ پہ کی، یہ تمہارے نقصانات ہیں، تم نے اگر اچھی تربیت کی ہوتی، اس کو اچھی تعلیم دی ہوتی، قرآن حدیث بتایا ہوتا، دین سمجھایا ہوتا، تو آج یہ نتیجہ تھوڑی ہوتا، یہ تو تمہاری غلطیاں ہیں۔ تو بسا اوقات ماں باپ غلطیاں کرتے ہیں اولاد کی پرورش میں، ان کی تربیت میں، بعد میں شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ بنوا رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، تعویذ بنا دیں فرما بردار ہو جائے۔ کوئی تعویذ کام نہیں کرے گا، کرے گا تو 2-4 دن حد ہے ایک اثر ہوگا، اس کے بعد جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کا لوٹ کر آ جائے گا۔ کتنے تعویذ بنوا لیں کوئی فائدہ نہیں، جب آپ قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کریں گے کوئی تعویذ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور تعویذ تو اور زیادہ یہ اعتقاد اور ایمان خراب کر دیتے ہیں، زیادہ تعویذوں کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بہرحال اسلام کو پہلے پورے فالو کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ ویسے ہی اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا۔